اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال کے ممنون و مشکور ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ ہماری عبادات، طاعات، مناجات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید کل بشریت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ خود قرآن کریم نے بھی اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے ھدی للناس، یعنی یہ قرآن مجید کل بشریت کے لیے، ساری بشریت کے لیے ہدایت ہے۔ خداوند متعال نے بشر کو خلق کیا اور اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن مجید جیسا دستور نازل فرمایا، بلکہ اس بشر کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے قرآن کی صورت میں ایک کامل اور جامع دستور بھی نازل فرمایا تاکہ خدا کی طرف سے حجت تمام ہو سکے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ قرآن مجید میں تفکر کریں اور اس کی آیات میں تدبر کریں اور اس کے دستورات اور احکامات پر عمل کریں کہ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت بارگاہ خداوندی میں ہمیں شرمندگی کا احساس ہو۔ قرآن مجید حق کے راستے کو باطل سے اور ناحق سے جدا اور روشن کرتا ہے، جبکہ بشر بھی اسی تگ و دو میں رہتا ہے کہ حق اور حقیقت تک پہنچا جا سکے، حق کی پہچان کی جائے اور باطل سے دوری اختیار کی جائے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ درست اور صحیح راستے کا انتخاب کرے اور اس راستے کی رکاوٹوں سے بچا جا سکے۔ اسی معرکہ حق و باطل میں ہماری مددگار کتاب قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ یہی وہ سرمایہ ہے کہ جس میں حق اور باطل کو درست اور صحیح انداز میں جدا اور روشن بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید خداوند بزرگ اور برتر کا کلام ہے اور اسی کلام کو خداوند متعال نے رمضان میں نازل کر کے اس مہینے کو بھی بابرکت بنایا ہے۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ کیا ہی لطف آئے گا جب ہم اسی ماہ میں جس میں یہ قرآن نازل ہوا قرآن سے انسیت پیدا کریں، قرآن سے مانوس ہو جائیں اور اپنے وجود پر اس عظیم اور گران بہا میراث کے معارف کو لاگو کریں۔ بے شک یہ قرآن انسان کو صراط مستقیم
پر ہدایت کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم اور بہترین راستے پر قدم زن ہوں تو ہمیں قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کرنا چاہیے اور اس کے دستورات پر، اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ قرآن ہے جو دلوں کی شفا اور مومنین کے لیے باعث رحمت ہے۔ قرآن مجید یوں گویا ہوا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ خدایا میں اس زنگآلود دل کی شفا چاہتا ہوں اور تیری رحمت کا طالب ہوں۔ اسی اثناء میں یہ صدا آسمان سے گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہے کہ بیمار دلوں کی شفا اور رحمت خدا کو ہم نے اسی قرآن میں بیان کیا ہوا ہے۔ آئیں رحمت خدا کے حصول کی امید بیمار اور زنگآلود دلوں کی جلا کے لیے قرآن مجید سے متمسک ہو جائیں۔ یہ لفظ انسان زن و مرد، عورت اور مرد دونوں کو شامل ہے۔ یہ کتنی عظیم کتاب ہے جو بلا تفریق دونوں کو شامل کرتی ہے اور دونوں کی ہدایت کا سامان ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ فقط مردوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ کل بشریت کے لیے ہدایت کا سامان خداوند متعال نے اسی قرآن مجید میں رکھا ہوا ہے اور اسی سمت گویا ہوا ہے۔ ہدی للناس، عربی زبان میں لفظ ناس زن و مرد دونوں کو شامل ہے، کسی مخصوص صنف سے مختص اور مخصوص نہیں ہے۔ اور خود قرآن گویا ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ خدا نے ہی قرآن کی تعلیم عطا فرمائی ہے، انسان کو خلق کیا ہے اور اسے بیان کی تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا نظم و انضباط ہے، یہ کیسا طبیعی رنگ و مزاج ہے کہ پہلے قرآن کی تعلیم خداوند متعال نے دی، پھر انسان کو خلق کیا، پھر اسی انسان کو بیان کی قوت عطا فرمائی تاکہ قرآن سیکھ سکے، قرآن سمجھ سکے۔ خداوند متعال اپنی صفت رحمانیت کے ساتھ یہاں بطور معلم بتائے گئے ہیں اور اس کی رحمت وسیع و عریض ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی میری رحمت کل اور ساری چیزوں کو لیے ہوئے ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ایک انجینئر پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، لیکچر دینے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج ہم انجینئرشپ کے لیکچر سنیں گے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ کوئی ماہر ڈاکٹر درس دینے کے لیے آ رہا ہے تو ہمارے ذہن آمادہ اور تیار رہتے ہیں کہ آج ہم میڈیکل کے موضوع پر لیکچر سنیں گے۔ اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، الرحمن تعلیم دے رہا ہے، یعنی لیکچر کا مضمون اور محور رحمت واسعہ ہے۔ اگر رحمت کی معانی اور بلند و بالا مفاہیم پر دقت کی جائے، غور و فکر کیا جائے اور رحمت
کن کن افراد کو شامل حال رہتی ہے، یہ دیکھا جائے تو لطف آئے گا۔ اگر ہم رحمت کی معنی اور بلند و بالا مفاہیم کی طرف غور و فکر کریں اور کن کن افراد پر یہ خدائی رحمت نازل ہوتی ہے غور کریں تو یہ لطف دوبالا ہو جائے گا اور یہ سمجھ آنے لگے گا کہ رحمان کسے تعلیم دے رہا ہے اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتاً للعالمین ہے، اور وہ اسی معلم کا درس ہے کہ جو معلم رحمان ہے۔ اگر کسی نے رحمت حق سے مدد نہ لی تو وہ در حقیقت انسان نہیں، جو انسان نہیں وہ حیوان کہلائے گا، اور جو حیوان کہلائے گا اس کی گفتار اور گفتگو مبہم اور بے معنی رہے گی۔ در حقیقت یہ 4 مرتبے ایک طول میں آتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ان میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یعنی خدا اپنی رحمانی صفت کے ساتھ معلم ہے۔ جب مکتب رحمت میں شاگرد تربیت پا چکا ہوتا ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے۔ جب وہ انسان ہوا تو اس کی گفتار روشن اور گفتگو بیان کہلائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔